مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خوش آمدید ناظرین. نائب صاحب، ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. بے حسی کسی کیفیت ہے، یا ادراک نہیں ہے، یا فہم نہیں ہے، یا جان بوجھ کر اس وطن کو جس کی بنیادوں میں بے انتہا بہنے والا خون ہے، جس کے لوگ بے انتہا پیارے ہیں، جیسے ابھی آپ نے قربانی دینے والے ہیں. لیکن نائب صاحب، یہ کیا ہوا کہ اب یہ ایک بے حسی کی جو چادر ہے آہستہ آہستہ اس کی لپیٹ میں ہم سارے آتے جا رہے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ علامہ صاحب یہ ہے کہ پاکستان کے عام شہری کا وطن کے ساتھ محبت کا جو رشتہ تھا، اس رشتے کو توڑ دیا گیا ہے. اب عام آدمی کا رویہ اپنے وطن سے، اپنے ملک سے بیگانگی کا ہو گیا ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ وہ اسے سب کچھ اپنا نہیں لگتا. کسی فیصلے پہ اس کا اختیار نہیں ہے، کسی معاملے میں اس کی رائے کی وقت نہیں ہے، کہیں اس کے مطالبات کی پذیرائی نہیں ہے، کہیں اس کے مسائل کو سمجھنے والا، انہیں ایڈریس کرنے والا، انہیں حل کرنے والا کوئی نہیں ہے. وہ جس طرف دیکھتا ہے ہر شخص اس کو نچوڑنے اور لوٹنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. کوئی یہ نہیں سوچتا کہ مثلا جو سرکاری ملازمین ہیں کہ وہ تنخواہ اس کام کی لیتے ہیں کہ عام آدمی کی خدمت کریں. بالکل نہیں. عام آدمی جب جاتا ہے جو کام اسے لینا ہو وہ خرید کے لیتا ہے. اس کے جو ٹیکس سے وہ تنخواہ لیتا ہے اس کو وہ اپنا مادر پدر جو ہے وہ ورثہ سمجھتا ہے اپنا، کہ یہ تو مجھے ملنا ہے، اس سے تو اس کا واسطہ ہی نہیں کوئی. وہ یہ نہیں سوچتا کہ جو تنخواہ لیتا ہے وہ یہ جو غریب آدمی اس کے سامنے کھڑا ہے یہ اس کی کمائی، سکون پذیرنے کی کمائی سے ملتی ہے اس کو. وہ اس کے ہر کام کا معاوضہ باقاعدہ طے کرتا ہے. جب آپ کو اپنے حقوق خریدنا پڑیں، جب آپ کو اپنی ضروریات کی چیزیں خریدنا پڑیں، جب آپ کو اپنے کاموں کے لیے جو لوگ مامور ہیں ان سے ان کی خدمات خریدنا پڑیں، تو اس کی اپنائیت کہاں رہے گی اس وطن میں؟ بلکہ اب تو نائب صاحب حال یہ ہے کہ خریدنے کے بعد بھی حق نہیں ملتا ہے. اب تو نوبت یہاں پر پہنچ گئی ہے. تو اس طرح سے ریاست سے، ملک سے عام آدمی کو اس کے سسٹم نے، اس سسٹم کو چلانے والوں نے بیگانہ کر دیا ہے. تو یہ واپسی کیسے ہوگی نائب صاحب؟ میں نے عرض کیا تھا، شاید ایک جگہ، شاید یہاں بھی بات کی ہوگی، کہ پاکستانیوں کو ان کا ملک واپس جب تک نہیں ملے گا یہ اس ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. یہ کون واپس کرے گا نائب صاحب؟ عوام کو خود لینا پڑے گا جی. کوئی زبردستی حق جو ہے نا وہ لینا ہی پڑتا ہے، چھیننا پڑتا ہے. خوشی سے کوئی نہیں دیتا. دیکھیں جی، جو آدمی کروڑوں روپے، اربوں روپے کما رہا ہے وہ کیوں دے گا؟ وہ ہمیں نہیں دے گا. یہ پاکستان اس کے لیے جاگیر بن چکا ہے، یہ پاکستان اس کے لیے ذریعہ آمدنی بن چکا ہے، ذریعہ توقیر بن چکا ہے، ذریعہ عیش و عشرت بن چکا ہے، ذریعہ جائیداد بن چکا ہے. تو یہ سارے جو عللے ترلے ہیں یہ اس وقت تو نہیں چلیں گے جب اس کو پاکستان کے شہریوں کو پاکستان واپس مل گیا. پھر تو وہ نہیں کرنے دیں گے. لہٰذا وہ اسے اسی طرح بے بس و لاچار رکھیں گے، اسی طرح اپنے آپ کو طاقتور رکھیں گے، اور اسی طرح لوٹ مار کا سلسلہ جاری رکھیں گے. تو نائب صاحب، یہ جو تبدیلی ہے، یہ جو عوام اٹھے گی، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ الیکشن کے ذریعے، ووٹ کے ذریعے عوام آتی ہے، آپ کو نظر آتی ہے، یا کوئی ایسی انقلاب نظر آتا ہے، یا کوئی آج کل ایک سونامی بھی چلا ہوا ہے؟ تو کیا آپ اندازہ کیجئے کیا یعنی پاکستان کی سوچ کیا ہو گئی ہے کہ ملک کی تعمیر، ترقی اور خوشحالی کے لیے جو پیشہ ہے سیاست کا، اس پیشے کی جو تشریح کی جا رہی ہے، جو تعبیر کی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ سونامی آ رہا ہے جو کہ تباہی کا ذریعہ ہے. جی ہاں، تو وہ زلزلہ آ رہا ہے. اپنے آپ کو ایکسپریس کر رہے ہیں کہ ہم تباہی ہیں، ہم آ رہے ہیں. اور کمال ہے ان کی عوام سے بھی کیا توقعات ہیں اور کیا سوچتے ہیں. خود کہہ رہے ہیں کہ ہم سونامی ہیں، اور وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ عوام ہمیں قبول کریں گے. تو نائب صاحب، کیا عوام آپ کی نظر میں، ماشاءاللہ، آپ یہ سارا پاکستان بنتے دیکھا، آپ نے ٹوٹتے بھی دیکھا، اب ہم جہاں کھڑے ہیں یہ اللہ جانتا ہے مستقبل کیا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ الیکشن اس کا حل ہے کیا؟ لیکن الیکشن کے لیے تو امیدوار کو کروڑوں روپے چاہیے، بالکل جو غریب آدمی کے پاس تو نہیں ہے. دیکھیں جی، ایک تو چیز یاد رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی نظام اب تک آزمائے گئے ہیں،
جو بھی مختصر سی 2-4 صدیوں کی تاریخ ہے جس میں عوام کا دخلہ ہے. پہلے تو جنگجو اور جو تلوار باز لوگ تھے وہ اپنا گروہ منظم کر کے بادشاہیاں اور حکومتیں قائم کیا کرتے تھے. عوام کا جب سے عمل دخل ہوا ہے یہ بھی بڑی دردناک کہانی ہے. اور آپ کو معلوم ہے جہاں جہاں بھی عوام نے حق لیا اپنا وہاں خون کے دریاؤں سے گزرنا پڑا ہے انہیں. آپ برطانیہ دیکھ لیں، فرانس دیکھ لیں، انقلاب فرانس دیکھ لیں. برطانیہ کے اندر جو جدوجہد ہوئی ہے پارلیمنٹ کے قیام کے لیے اور بحالی کے لیے اور اس کی استحکام کے لیے، اس میں کتنا خون ہے. تو اس عوام کو کہیں بھی حق جو ہے آسانی سے ملتا نہیں ہے. پاکستان میں بھی یہ صورتحال ہے. پاکستان میں ہم اس صورتحال میں پھنس گئے ہیں جس میں یورپ تھا ابتدائی عرصے میں جب جمہوریتیں قائم ہوئی ہیں. یورپ والوں کو چرچ سے اور جو جاگیردار تھے ان سے اپنا ملک لینا پڑا ہے. ہمارے ہاں اگر شروع میں جاگیردار مضبوط نہ ہوتے اور فوج اور جاگیرداروں کا گٹھ جوڑ نہ ہوتا اور ریاست اتنی مضبوط نہ ہوتی تو عوام کے لیے حقوق لینا آسان ہوتا. لیکن اب عوام پاکستان میں جو حقوق حاصل کریں گے انہیں اسی طرح انہی براہر سے گزرنا پڑے گا جس طرح تاریخ میں مختلف اقوام کو جن کے وسائل پر جاگیرداروں کا اور چرچ کا قبضہ تھا ان سے واپس لینا پڑا. یہاں پر بھی ایک ایسا گٹھ جوڑ ہو گیا. اور سب سے مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا آپ کے جو ہیں طبقہ علماء کرام کہ علماء کرام جو ہیں وہ خود حصے دار نہیں ہیں لوٹ مار میں. یہ عجیب بدنصیبی ہے. وہ صرف سماجی پوزیشن لینے کے لیے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے حکمران طبقوں کے ہاتھوں استعمال ہو جاتے ہیں. غربال بن جاتے ہیں. استحصال ہوتا ہے ان بیچاروں کا بھی لیکن وہ استعمال ہو جاتے ہیں اور عوامی جدوجہد کے خلاف عموماً موقف اختیار کرتے ہیں. اور جب عوامی طاقت زور پکڑنے لگتی ہے تو وہ اس کو ختم کرنے والوں کو سہارا دے دیتے ہیں. کیا ناجی صاحب یہ پہلے بھی تھا؟ آپ نے تو مفتی محمود، غلام غوث ہزاروی، مولانا شاہ احمد نورانی، یہ سب بڑے بڑے لوگ جو مذہبی طبقے کے تھے اس ملک میں، ان سب کو دیکھا، ان کے قریب بھی رہے. بلکہ میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ناجی صاحب ختم نبوت کی تاریخ میں قید بھی رہے. تو یہ آپ نے یہ سارا کیا کچھ تبدیلی آئی جی آج کے مولوی میں اور اس مولوی میں؟ تبدیلی معکوس آئی ہے، الٹی تبدیلی آئی ہے. اس زمانے کا جو آپ دیکھیں جی علماء کرام کی جو ہسٹری ہے اگر آپ اسے دیکھیں تو یہ ہمیشہ جنگ آزادی کے مجاہد رہے ہیں. انگریز کے خلاف مسلمان علماء کی جدوجہد ہے وہ ایک تاریخ کا سنہرا باب ہے. جمعیت علماء ہند انگریز کے خلاف جو مسلمانوں کی جدوجہد ہے اس کی تو جو سرکردہ لوگ تھے وہ تو علماء تھے. ہمارے سیاستدان تو زیادہ تر کانگریس میں تھے یا دوسرے اس میں تھے. تو اس کے بعد بھی علماء کرام نے پاکستان میں آ کر بھی عوامی حقوق کے لیے بڑی طویل جدوجہد کی ہے. جن اکابرین کا آپ نے نام لیا ہے ان میں ذاتی طور پہ مجھے تجربہ ان کے ساتھ کام کرنے کا اور پھر اس کے بعد جو المناک انجام ہوا اس کا بھی میں نے آنکھوں سے دیکھا اور کیوں ہوا اور کیسے ہوا. آپ کو یاد ہوگا جب امریکیوں کا جو حامی بن کر کچھ لوگ اسلام کے نام پر میدان میں اترے تھے اور جو ترقی پسند قوتیں تھیں جن میں پیپلز پارٹی نمایاں تھی ان کے خلاف ان لوگوں نے کام کیا تو ہمارے ساتھ یعنی جو ہم پیپلز پارٹی والے تھے یا جو ترقی پسند تھے جو دیوار بن کر کھڑے ہوئے ہمارے پناہ گئی ہماری مضبوطی کی وہ جمعیت علماء ہند تھی. جمعیت علماء پاکستان تھی جس کے سربراہ مولانا مفتی محمود تھے. ایک مجھے یاد ہے ایک واقعہ کہ جب جو آمرانہ قوتیں اس کی کیا ہے یا خان جب اس نے ترقی پسندوں کے خلاف ان کو منظم کیا ان کو رائٹ کے لوگوں کو تو بڑے وہ جارحیت تھی ان میں اور بڑے وہ طاقتور تھے اور ریاستی قوت ان کے پیچھے تھی. نواب شیر علی خان ان کا تھا، نیشنل سیکورٹی کا منسٹر تھا اور انفارمیشن منسٹر تھا، سارا میڈیا ان کے قبضے میں تھا. تو ہم لوگ بڑی اس میں بری حالت میں تھے. اساتذہ کو کالجوں سے نکالا جا رہا تھا، ترقی پسند اساتذہ تھے جتنے سب نکالے گئے، پروفیسر ایرک سپرین نکالے گئے، امیر مغل نکالے گئے اور بے شمار لوگ تھے. اسی طرح دوسرے جو ادارے تھے سرکاری ان میں سے یونیورسٹیوں میں سے. تو ہم بڑی مجبوری کی حالت میں تھے. اس وقت انہوں نے ایک جلوس نکالا یوم شوکت اسلام کے نام سے لاہور کی سڑکوں پر. انہوں نے بہت طاقت کا مظاہرہ کیا ہے، لوگوں کو مارا پیٹا یہ کیا. تو پھر ہم نے اس وقت ایک سوچا تھا کہ ہم بھی ایک جلوس نکالے کاروان جہاد کے نام سے. تو اس میں مفتی محمود صاحب نے یعنی جمعیت علماء پاکستان نے ہماری مدد کی تھی
اور لاہور کی سڑکوں پر بغیر کسی سرکاری مدد کے، وہ تو سرکاری مدد سے آئے تھے، اور حکومت کی مخالفت کے باوجود ان سے 3 گنا بڑا جلوس نکالا، اور مدرسوں کے طلبہ آ کے چاروں طرف لاہور کے جو باغات ہیں پرانے لاہور کے گرد، وہاں انہوں نے کیمپ لگا لیے تھے، اور وہاں آ کے انہوں نے وہ خوف دور کیا جو ریاست نے مولویوں کی اور پولیس کی طاقت سے لاہور شہر پہ قائم کیا تھا، اور لوگوں نے اپنے آپ کو آزاد محسوس کیا۔ یہ اتحاد اگر قائم رہتا ہے الیکشن میں، مجھے افسوس ہے کوئی نہیں رہ سکا، کیونکہ جے یو آئی اور اس میں آپ کے جو ہے پیپلز پارٹی، ان میں انتخابی سمجھوتا نہ ہو سکا جو ہو جانا چاہیے تھا میرے نزدیک۔ اس کے بعد بھی وہ جب آ گئے تو کولیشن بننے کا مسئلہ آیا، تو وہ بھی کچھ لوگوں نے اس کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ اسی کو آگے آج بھی سمجھوتوں کی ضرورت ہے، اسی کو لے کے آگے چلیں گے۔ ناظرین، آپ نے تاریخ کی کچھ باتیں سنی۔ ناجی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ترقی پسند جو تھے، یہ تو میں پوچھوں گا وقفے کے بعد، لیکن جہاں کے مفتی محمود کھڑے ہو، جہاں غلام غوث ہزاروی کھڑے ہو، جہاں شاہ احمد نورانی کھڑے ہو، آپ انہیں آج کی تشریح جو ہم کرتے ہیں ترقی پسندوں کی، میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیندار طبقہ تو پھر یہ ہوئے جن کے ساتھ وہ کھڑے تھے، لیکن آج اگر یہ ایک کردار تھا اس وقت کے علماء کا، تو آج کے علماء یہ کردار کیوں بھول گئے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کل اگر سارے اکٹھے مل کر چل سکتے تھے تو آج اکٹھے مل کر چلنا کیوں مسئلہ بن گیا؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کوشش کریں گے اس کا جواب ہمیں ملے اس نشست میں یا آئندہ کبھی، لیکن ہماری جدوجہد جاری رہے گی کہ سچ اور حق بات کو ہم کہتے رہے، آپ تک پہنچاتے رہے۔ فی الحال لیتے ہیں وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ ناجی صاحب سے بات کریں۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق